واجب نہیں ہے، ہمیں اتنے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں کہ جتنے سے صفائی صحیح سے ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا من استجمر فلیؤتر، کہ جو شخص قضائے حاجت کر رہا ہو، پیشاب و پخانہ کو صاف کر رہا ہو، اس کو چاہیے کہ طاق ڈھیلے استعمال کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو بہت اچھا، اگر اس نے طاق ڈھیلے استعمال نہ کیے اور 3 کی جگہ 4 6 8 ڈھیلے استعمال کر لیے، یعنی جوڑے استعمال کر لیے، تو پھر اس نے کوئی برا بھی نہیں کیا۔ میں ایک ایک چیز کی آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ ومن اکل فما تخلل فلیلفظ، ومن اکل فما تخلل فلیلفظ، جس شخص نے کھانا کھایا، جس شخص نے کیا کیا؟ کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ خلال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خلال کرتا ہے، اور خلال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز اس کے منہ میں آ جاتی ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے، قربان جائے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی معمولی چیزوں کی طرف ہمیں اور آپ کو رہنمائی فرمائی۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول کے اتنے احسانات امت کے اوپر ہیں کہ اگر امت آپ کے احسانات کا بدلہ دینا چاہے تو قیامت تک آپ کے احسان کا کوئی شمار، کوئی بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ ومن اکل، اور جس شخص نے کوئی چیز کھایا، فما تخلل، اور خلال کیا، فلیلفظ، جو منہ میں آئے کیا کرے؟ اس کو پھینک دے۔ کیا کرے؟ پھینک دے۔ وما لاک بلسانی، اور جو زبان کے گھمانے کی وجہ سے باہر نکلا۔ بسا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے زبان کو گھماتے ہیں، اپنے منہ میں گھمانے کی وجہ سے کوئی دانت کے اندر پھنسی ہوئی چیز باہر آ جاتی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے خلال کیا تو باہر آیا، اس کے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اس کو پھینک دیں، اور ایک وہ چیز کہ ہم نے زبان اپنے منہ میں گھمایا اور دانت سے کوئی چیز نکلا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فلیبتلع، اس کو چاہیے کہ وہ نگل جائے۔ کیا کرے؟ نگل جائے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے، یعنی خلال سے نکلی ہوئی چیزوں کو باہر پھینک دیتا ہے اور زبان سے گھمانے کے بعد نکلی ہوئی چیزوں کو نگل جاتا ہے، من فعل فقد احسن، تو اس نے اچھا کام کیا، اس نے اچھا کام کیا۔ ومن لا فلا حرج، اور جس شخص نے ایسا نہیں کیا کہ وہ خلال کردہ چیز کو بھی باہر پھینک دیتا ہے اور زبان سے نکالی ہوئی چیز کو بھی باہر پھینک دیتا ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ومن اتى الغایۃ فلیستتر، دیکھیے اللہ اکبر، ومن اتى الغایۃ فلیستتر، اور جو آدمی قضائے حاجت کے لیے آئے، کس کے لیے آئے؟ جو آدمی قضائے حاجت کے لیے آئے، فلیستتر، تو اس کو چاہیے کہ پردہ کرے۔ کیا کرے؟ پردہ میں بیٹھے، بے پردہ میں نہ بیٹھے۔ فإن لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل، اگر پردہ کی کوئی چیز نہ ہو، کہیں پر پردہ نہ ہو، تو کیا کرے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فمن لم یجد، جو شخص پردہ کی کوئی چیز نہ پائے، الا ان یجمع کثیبا من رمل، تو بالو کے ڈھیر جمع کر لے۔ کیا کرے؟ بالو کے ڈھیر جمع کر لے، بالو کا انبار جمع کر لے۔ فلیستدبرہ، اور بالو کے اس ڈھیر کی طرف اپنے پیٹھ کو کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جب پیشاب و پخانہ کے لیے جاؤ تو کہاں بیٹھو؟ پردہ میں بیٹھو۔ اگر پردہ کی کوئی چیز نہ ہو تو تم ایک کام کرو، بالو کا ڈھیر جمع کر لو اور اس بالو کے ڈھیر کی طرف اپنے پیٹھ کر کے بیٹھ جاؤ۔ کیوں ایسا کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، اس لیے کہ شیطان ابن آدم کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، اس لیے کہ شیطان بنی آدم کے شرمگاہ سے، بنی آدم کے مقعد سے کھیلتا ہے۔ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، جس شخص نے ایسا کر لیا کہ اسے کچھ نہیں ملا تو اس نے بالو کا ڈھیر جمع کر کے پردہ میں کر کے اپنے آپ کو قضاء حاجت کے لیے پیش کیا تو اس نے بہت اچھا کیا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، رواہ ابو داؤد وابن ماجہ والدارمی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور دارمی میں بھی ہے۔